بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور مختلف راستے دکھائے اور رشد و ہدایت کے لیے مختلف اسباب پیدا فرمائے، اور پھر انسان کو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان میری رحمت سے نا امید ہونے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دنیا کے دروازے انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر بھی پروردگار کا دروازہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے اور صدا آتی ہے، اے میرے بندے جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب میرے دروازے پہ آ کر دستک دینا، میں تیری پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم سامعین، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ میں انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا بغیر توبہ کے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن ہر گناہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اب انسان ہے وہ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، شب و روز اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی استعمال کر رہا ہے اور ساتھ میں اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ دنیا والوں کا رواج ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے اور ہم اس کا اگر شکریہ ادا نہیں کرتے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنا دروازہ ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ طعنہ بھی دیتا ہے کہ تو احسان فراموش ہے، تو نے میری قدر نہیں کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو دنیا والوں سے مانگتا ہے تو دنیا والے تجھ سے پریشان ہو جاتے ہیں، میں رب وہ ذات ہوں اگر مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میرا یہ اعلان ہے کہ جو چیز تجھے چاہیے وہ میری دربار میں آ کے طلب کر، تجھے ہر چیز عطا کر دی جائے گی۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے، وہ نافرمانی کے گناہ ہوں یا معصیتیں ہوں یا اور گناہ ہوں، ساری چیزیں جمع کر کے گٹھڑی باندھ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچ جائے تو اللہ کا اعلان ہے، بندے تیرے آنے میں تو نے دیر کر دی، میری بخشش میں دیر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بخشش انسان کو معاف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں اور اس کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ اور دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور اس امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے چلے گئے۔ بہت تفصیلی واقعات ہیں، اس کا وقت نہیں کہ ان کی تفصیل میں جایا جائے اور اس کو بیان کیا جائے۔ بہرحال اتنا کہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اے میرے بندے تو نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، ناشکری میں گزار دی، آج وہ وقت تیرے اوپر آ گیا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، اور اولاد اور بچے بیوی اور گھر والے تجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری یہ کنڈیشن ہو گئی ہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر تو دن میں آ یا رات میں آ، عسر میں آ یسر میں آ، جس حالت کے اندر آ جا، میری دربار میں آ جا اور ندامت کے آنسو بہا لے، طلب کا دامن پھیلا لے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری بخشش کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ کبھی بھی
کسی کھانے میں جب تک مہمان شریک نہ ہوتا دسترخوان میں تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانا لگ گیا، دسترخوان حاضر ہو گیا، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا جو مہمان ہو۔ باہر تشریف لے گئے، دور دراز ایک انسان ملا تو اس کو دعوت دی، بھائی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، میرے مہمان بن جاؤ۔ تو وہ آدمی آ گیا اور دسترخوان پر اس کو بٹھا دیا، لیکن اس نے کھانا شروع کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، جس اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس کا نام لے کر تو رزق شروع کر، بسم اللہ تو کم سے کم پڑھ لے کھانا شروع کرنے سے پہلے۔ وہ عرض کرنے لگا، میں تمہارے رب کو نہیں مانتا۔ تو حضرت موسیٰ چونکہ جلالی پیغمبر تھے، غصہ آیا اور اس کو کہا کہ آپ دسترخوان سے چلے جائیں، میرے مہمان آپ نہیں ہیں، جب میرے رب کو نہیں مانتے میں اپنے دسترخوان پر تمہیں برداشت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا موسیٰ جانتے ہو بندہ کون تھا، اس کی عمر کیا تھی؟ تو فرمایا انسان کو تو نہیں جانتا، عمر تقریباً عمر رسیدہ تھا، زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس کی موت کا وقت بھی قریب ہے، ساری زندگی اس نے میری نافرمانی میں گزار دی، لیکن آج تک میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اور آپ نے میرا ایک نام نہیں لیا، آپ نے اس کا رزق بند کر دیا اور دسترخوان سے اٹھا دیا۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی بھی اگر نافرمانیوں میں گزار دی پھر بھی میں نے اس بندے کا رزق بند نہیں کیا، اس کو کھانا بھی مہیا کیا اور ہر طرح کی نعمتیں بھی میں اس کو عطا کرتا رہا۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے رب سے اس کی رحمت کو طلب کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اپنا کرم فرما، فضل فرما۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔